السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا انما توعدون لواقع۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29، اور آج الحمدللہ ہم پارے کی آخری سورہ مقدسہ سورۃ المرسلات کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی آیات آیت مقدسہ نمبر 1 تا 7 انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ یہ سورہ مقدسہ مکی صورت ہے۔ اس میں 2 رکوع اور 50 آیات ہیں۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے بالخصوص 2 صورتیں، سورۃ القیامہ اور سورۃ الدہر، یہ ہم بڑا تفصیلاً مطالعہ کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہاں پہ جو رہنمائی ہے وہ قیامت کو عنوان بنا کر ہمیں کچھ دنیا اور آخرت کے اہم امور سمجھانا چاہتے ہیں۔ دنیا میں ہم آئے، اللہ نے ہمیں بھیجا، اور پھر دنیا میں آنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، بار بار اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں۔ اور سورۃ الدہر کے آخر میں اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ ہم نے آپ کو کتاب مقدس، کلام مقدس قرآن مجید دیا ہے جو ایک سچی رہنمائی ہے، اور اس کا جو نزول ہے وہ بھی فطرت کے مطابق ہوا، یعنی آہستہ آہستہ تدریجاً جتنے احکامات ضروری تھے اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ہیں اور ہماری رہنمائی کے لیے ہیں۔ آخر میں پھر فرما دیا، ان ہذہ تذکرہ۔ یہ جو کلام مقدس ہے یہ نصیحت ہے۔ نصیحت کیا ہوتی ہے؟ نصیحت کا مطلب ہے کہ آپ اس سے رہنمائی حاصل کریں گے، آپ ماضی کے جو واقعات ہیں، قصص ہیں، ان کو سامنے رکھیں گے، ان سے رہنمائی لیں گے کہ ہمارا جو ماضی ہے وہ کیسا تھا۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک طرف اگر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے تو اس کے مد مقابلے میں نمرود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حزب اللہ سچی جماعت کے نمائندے ہیں، نمرود حزب الشیطان جھوٹی جماعت کا نمائندہ ہے۔ نمرود نے کفر، شرک اور ظلم کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سچی رہنمائی کیا ہے؟ عدل کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں تو بڑی لمبی لسٹ ہے، لیکن مشہور انبیاء علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور آپ کے مقابلے میں کون ہے؟ فرعون ہے، فرعین مصر ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ کے مقابلے میں اس دور کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرعون هذه الامہ ابو جہل۔ ابو جہل ایک ظلم کا نمائندہ ہے،
غلامی پیدا کرنا چاہتا ہے، انسانوں کے حقوق چھین رہا ہے، انسانیت پر ظلم کرتا ہے، اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام مقدس جو قرآن پاک کی رہنمائی ہے، اس کے ذریعے سے عدل کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ہمیں ان دونوں صورتوں میں، اور آج جو تیسری سورہ مقدسہ ہم شروع کر رہے ہیں، ان صورتوں میں اللہ رب العزت ہمیں قیامت کا عنوان بنا کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں اگر ترقی کرنی ہے، زندگی بسر کرنی ہے، تو عدل کا نظام قائم کرو، اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جاؤ، انسانی حقوق پورے کرو، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ لیکن یہ بیانیہ محض الفاظ کی حد تک نہیں ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو محض الفاظ سمجھ لیا، قوانین اور ضابطے سمجھ لیا۔ یہ ضابطے نہیں، یہ سسٹم دیتی ہے، یہ تو وہ SOPs دیتی ہے جس پر آپ نے انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی تشکیل دینی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، قیامت کا عنوان ہے اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے مجرمین، کافرین، مشرکین، منافقین، یہ جتنے ٹولے ہیں اور ساری شیطانی جماعتیں ہیں، یہ ناکام ہو جائیں گی، لیکن اس کے مقابلے میں سچی جماعت کی تیاری رہنی چاہیے۔ جو ہی سچی جماعتیں آئیں گی تو وہ انقلابات لے کے آئیں گی، اور اگر یہ دنیا میں بچ گئے ظالم حکمران طبقے، مافیاز، تو پھر اللہ رب العزت کی یہ جو قیامت ہے وہ سخت قیامت ہے۔ اسی کا تعارف آج کی سورہ مقدسہ میں کروایا جا رہا ہے، والمرسلات عرفا، اور قسم ہے ان چلتی ہوئی ہواؤں کی جو خوش ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں قسمیں اٹھائی ہیں، 5 قسمیں، والمرسلات، فالعاصفات، والناشرات، فالفارقات اور فالملقیات۔ یہ 5 قسمیں جو اللہ اٹھا رہے ہیں، ان قسموں کے اٹھانے کے حوالے سے پہلے بھی گزارشات کر چکے ہیں کہ اہم ترین گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق انسانی مزاج، انسانی نفسیات، انسانی اجتماع کے اندر جو بھی اس وقت کی ذہنیت اور سوچ ہوتی ہے، اس کے مطابق اللہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں اللہ قسمیں اٹھا رہے ہیں اور کہتے ہیں ان ہواؤں کی قسمیں ہیں جو دل کو خوش کرتی ہیں۔ اول ہوا کیا ہوتی ہے؟ نرم اور خوشگوار ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت کا عدل کا نظام امن اور خوشحالی پیدا کرتا ہے۔ اور جس وقت ظلم آ جائے کسی سوسائٹی کے اندر تو وہ سختی بھی آ جاتی ہے۔ فالعاصفات عصفا، پھر وہ جھونکا دینے والیوں کی زور سے ہوائیں آتی ہیں۔ تو جب ظلم کا نظام آئے تو کیا ہوگا؟ بدامنی آئے گی۔ ظلم کے نظام میں غلامی ہوتی ہے، ظلم کے نظام میں انسانیت تباہ ہو جاتی ہے، انسانی حقوق سلب ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ کی تیز ہوائیں آتی ہیں، یعنی انقلابات آتے ہیں۔ اور اگر دنیا کے اندر یہ بچ جائیں گے تو پھر قیامت آئے گی، اور قیامت بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو قیامت کے تناظر میں یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ اسی لیے ان جو 5 قسمیں ہیں، اس میں مفسرین نے گفتگو کرتے ہوئے بعض مفسرین نے 5 کا جو مصداق ہے وہ ہواؤں کو ٹھہرایا ہے، بعض نے فرشتوں کو ٹھہرایا ہے، بعض نے پیغمبروں کو ٹھہرایا ہے، یعنی سچی جماعتیں، حزب اللہ، اور بعض مفسرین نے پہلی جو 4 قسمیں ہیں ان سے ہوائیں مراد لی ہیں، اور 5ویں سے فرشتے مراد لیے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے دنیا کے اندر، وہ اللہ غالب کرنا چاہتے ہیں۔ جب انسانیت اس کے غلبے کو تسلیم کر لیتی ہے تو وہ ہوائیں امن کی ہوائیں ہوتی ہیں، وہ خوشبوؤں کی ہوائیں ہوتی ہیں، وہ پیغامات ہوتے ہیں محبت کے، اخوت کے۔ اور پھر جب ظلم قائم ہوتا ہے تو ہوائیں کس چیز کی نوید ہوتی ہیں؟ وہ سختی ہوتی ہیں۔
وہ مقابلے ہوتے ہیں، ظلم اور عدل کا مقابلہ ہوتا ہے، اور پھر جب قیامت آئے گی تو وہی ہوائیں سخت ہو کے اتنی تیز چلیں گی، ہر چیز تباہ کر دیں گی۔ والناشرات نشرا، پھر ابھارنے والیوں کو اٹھا کر، نشر یعنی وہ چیزیں جو اس وقت موجود ہیں ان کو پھیلا دیں گی۔ اللہ رب العزت نے یہاں بھی وہی جماعتیں مراد ہیں، وہ ہوائیں مراد ہیں، فرشتے مراد ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر پھاڑنے والیوں کی، فرقاً بانٹ کر، یعنی حق اور باطل میں فرق ہوگا۔ اور یہ ہوائیں جو سخت چلیں گی، اگر دنیا میں ظلم کا نظام قائم رہا، کفر اور شرک کا نظام قائم رہا، تو پھر قیامت آئے گی جو حق اور باطل میں فرق کر دے گی۔ فالملقیات ذکرا، پھر فرشتوں کی جو اتار کر لائیں، ذکراً وحی، یعنی اللہ رب العزت کی جو وحی ہے آسمان سے آئی ہے، تمام انبیاء علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی، سچی رہنمائی نازل ہوئی، اور پھر یہ کلام مقدس، کلام اللہ قرآن پاک جو نازل ہوا تو آسمانوں سے نازل ہوا، فرشتے اس کو لے کے آئے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی وحی ہے، اللہ کی رہنمائی ہے۔ کیوں؟ عذراً او نذرا، تاکہ وہ لوگ، عذراً کا معنی ہے الزام اتارنے کے لیے، اور نذرا کا معنی ہے ڈر سنانے کے لیے۔ الزام کن سے اترے گا؟ یہ بدماشیہ جو ظالم حکمران ہے، ظالم ہے، اور ایسا ظلم قائم کرتے ہیں کہ انسانی حقوق سلب ہو جاتے ہیں، اللہ کے وسائل پر قابض ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے الزام اتارنا ہے، حجت قائم کرنی ہے، اور نذرا جو سچی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو سچی رہنمائی دینا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، دو ہی طبقے ہیں، ایک ظالم طبقہ ہے، دوسرا مظلوم طبقہ ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے ایک مومن طبقہ ہے، اور دوسرا جو کافر ہے، مشرک ہے اور منافق ہے۔ یہ عقیدے اور فلسفی کے اعتبار سے اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، منافقین بھی اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، پیچھے ہم اس کی تفصیلات پڑھ چکے ہیں۔ اس لیے ایک ہی سچی جماعت ہے جو حزب اللہ ہے، جو اللہ کی جماعت ہے، جن کا فکر اور فلسفہ بھی اللہ سے جڑا ہوا ہے، جن کا عملی نظام بھی اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما توعدون لواقع، انما یقیناً، پکی بات کیا ہے، توعدون جو تم سے وعدہ ہوا ہے، لواقع وہ ضرور ہونا ہے، اللہ کا وعدہ ضرور ہوگا۔ کون سا وعدہ؟ انقلابات کا وعدہ، غلبے کا وعدہ، انسانیت کی آزادی کا وعدہ، اللہ رب العزت کی رٹ کو غالب ہونے کا وعدہ، اور پھر قیامت کا وعدہ۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت بڑی قیامت قائم کر کے، یوم الدین قائم کر کے دنیا کو ثابت کر دیں گے کہ آج دیکھ لو کون ہے۔ آگے آ رہی ہیں تفصیلات۔ آج میرے کٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ اور جواب طلبی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دنیا میں تو کہتے رہے ہو ہم سے کون ہوتا ہے پوچھنے والا، ہم یہ ہے تکبر، الکبریاء ردائی، حدیث قدسی ہے، تکبر میری چادر ہے۔ جس نے تکبر اور غرور کیا، اس نے اللہ کے مقابلے کے لیے سوچ لیا۔ یہی تو فرعون، نمرود، ابو جہل اور آج کا سامراج کر رہا ہے، ظالم مافیا کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔